اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، کلو من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یعنی زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے اور آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی جو جلال اور اکرام والی ہے۔ کلو من علیہ فان، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں انسان کو دنیا کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا گھر، اس کی دولت، اس کا نام، اس کی شہرت ہمیشہ رہنے والی ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس زمین پر جو بھی ہے کلو من علیہ فان، یعنی سب کچھ فنا ہونے والا ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا۔ نہ کسی کی بادشاہت رہے گی، نہ کوئی مالدار رہے گا، نہ اس کا مال رہے گا، نہ اس کی جوانی رہے گی، نہ کوئی جوان رہے گا، نہ کوئی طاقت رہے گی، نہ کوئی طاقتور رہے گا، یہاں تک کہ انسان خود بھی نہیں رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، یعنی صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، سب فنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ذو الجلالی والاکرام، یعنی وہ ایسی ذات ہے جو عظمت، شان، قدرت اور کرم والی ہے، یعنی سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی بادشاہت ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ کبھی نہیں ختم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکر آخرت کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ العلق، آیت 1 سے آیت 8 تک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنته المسيح الدجال، آمین یا رب العالمین۔ لمحہ فکریات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہی ہے کہ ہم لوگ لمحہ فکریات میں آخرت کے بارے میں غور فکر کرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان جب آخرت کو یاد کرتا ہے تو پھر وہاں کے لیے وہ تیاری کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں آیت نمبر 26 اور 27 میں، کلو من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ انسان اپنے گھروں پر ناز کرتا ہے، اپنی جوانی پر خوش ہوتا ہے اور اپنے مال اور اولاد کو دیکھ کر اطمینان محسوس کرتا ہے، لیکن یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ گھر رہے گا، نہ بازار رہیں گے، نہ شہرت رہے گا اور نہ نام، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ آج انسان آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو سنوارتا ہے، لیکن قرآن انسان کو دوسرا آئینہ دکھاتا ہے، وہ آئینہ موت کا آئینہ ہے۔ اس میں انسان اپنا آج نہیں بلکہ اپنا انجام دیکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف موت کو بہت یاد کرتے تھے اور کہتے تھے جو موت کو زیادہ یاد کرے گا اس کی دنیا چھوٹی ہو جائے گی۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو انسان کے سامنے ساری دنیا بے بس ہو جاتی ہے، ڈاکٹرز کھڑے ہوتے ہیں، رشتہ دار موجود ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے، لیکن روح نکالنے کا وقت آ جاتا ہے اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے، روح نکلنے کا وقت، وہ ایسا لمحہ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے، اور جن کے اوپر یہ ڈیوٹی لگی ہے وہ ایک لمحہ نہ آگے بڑھتے ہیں اور نہ ایک لمحہ وہ پیچھے یعنی لیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا
یستقدمون، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ وہ آگے۔ برا بن عازب رضی تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی روح نکلتی ہے تو فرشتے سفید چہروں کے ساتھ آتے ہیں، جنت کا کفن لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ لیکن گناہ گار کے لیے منظر بالکل ہی الگ ہوتا ہے، وہاں رحمت نہیں، وہاں خوف ہوگا، سکون نہیں، گھبراہٹیں ہوں گی۔ اس کے بعد انسان اس جگہ پہنچتا ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے، یہیں سے آخرت کی منزل شروع ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القبر اول منازل الاخری، یعنی قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ سوچئے ذرا، انسان کے لیے گھر بنائے گئے، ایک دن وہی انسان مٹی کے گھر میں رکھ دیا جائے گا، جس کو لوگ نام سے بلاتے تھے اب لوگ اس کو کہیں گے میت کو لاؤ، ادھر میت کو لاؤ، یعنی نام بھی بدل جاتے ہیں۔ اس کو مٹی دو، اس کو قبر میں بند کرو اور پھر سب لوگ اپنے اپنے گھر لوٹو۔ تو اس تنہائی میں انسان اپنے عمل کے ساتھ رہ جائے گا۔ وہاں دنیا کی آوازیں نہیں ہوں گی، وہاں بازار نہیں ہوں گے، وہاں لائٹ نہیں ہوگی، وہاں روشنی نہیں ہوگی، وہاں ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہاں پنکھوں کی ہوا نہیں ہوگی، وہاں رشتوں کے نہ تو کوئی سہارے ہوں گے۔ اب انسان اور اس کا عمل آمنے سامنے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، وہ دن جب صدیوں سے بند قبریں کھل جائیں گی، یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن وہ ہوگا جو سالوں برسوں سے قبروں میں لوگ سو رہے ہوں گے، سب باہر نکل آئیں گے۔ جو مٹی کے نیچے پڑے ہوئے لوگ تھے وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ کوئی جو بادشاہ ہوگا جس نے دنیا میں حکومت کی تھی، کوئی غریب ہوگا جس کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی مشکل تھی، کوئی عالم ہوگا اور کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان۔ لیکن اس دن نہ کسی کے سر پر تاج ہوگا، نہ کسی کے ساتھ اس کا مال ہوگا، نہ کوئی پہچان کام آئے گی، سب ایک ہی میدان میں ایک ہی طرف بڑھ رہے ہوں گے، میدان محشر۔ وہ میدان جہاں انسان اپنی پوری زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنی اولاد سے دور بھاگے گا۔ دنیا میں جن لوگوں کے لیے انسان رویا کرتا تھا نا، محنتیں کرتا تھا، راتیں جاگ کر گزارتا تھا، اسی دن ان سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ وجہ یہ ہوگی کہ ہر انسان اپنی فکر میں ڈوبا ہوگا، کسی کو کسی کی یاد نہیں آئے گی، ہر زبان پر صرف ایک آواز ہوگی یا ربی نفسی 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 نفسی، یا اللہ بس مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، بس میری جان، میری جان۔ پھر وہ منظر آئے گا جب سورج لوگوں کے سامنے قریب لا دیا جائے گا۔ گرمی بھی ایسی ہوگی کہ انسان کے جسم سے پسینہ بہہ نکلے گا، لیکن سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوگا۔ کوئی اپنے ٹخنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا اور کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ اس کا پسینہ اس کے منہ تک پہنچ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ذرا سوچیں کہ آج دنیا کی تھوڑی سی گرمی انسان کو پریشان کر دیتی ہے، تو اس دن گرمی کیسی گرمی ہوگی کہ انسان اس دن جھیل بھی نہیں پائے گا، پسینوں میں ڈوب جائے گا۔ اس دن کسی کو اپنے چہرے کی خوبصورتی یاد نہیں رہے گی، کسی کو اپنے گھر کی یاد نہیں آئے گی، کسی کو اپنی دولت اور شہرت، کاروبار اور دنیا کی کامیابیاں یاد نہیں رہیں گی۔ ساری نگاہیں صرف ایک چیز پر ہوں گی اور وہ ہوگی نامہ اعمال۔ یہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں؟ اگر دائیں ہاتھ میں ملا تو امید اور راحت اور نجات کی وجہ ہوگی، لیکن اگر بائیں ہاتھ میں ملا تو انسان حسرت سے کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کہ کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا۔ اس وقت انسان کو اپنی دنیا یاد آئے گی، وہ نمازیں یاد آئیں گی جنہیں اس نے ٹال دیا تھا، وہ توبہ یاد آئے گی جسے وہ کل پر چھوڑتا رہا، وہ قرآن یاد آئے گا جو وہ الماریوں میں سالوں بند تھا، کبھی اس نے تدبر نہیں کیا، وہ وقت یاد آئے گا جو دنیا پر خرچ ہو گیا لیکن آخرت کے لیے جمع نہ کر سکا۔ تب انسان حسرت کے ساتھ کہے گا یا لیتنی قدمت لی حیاتی، کہ کاش میں نے اپنی اصلی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔
اور یہی وہ جگہ ہوگی جہاں انسان کو سمجھ آئے گا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی تھی، لیکن آخرت کی زندگی بہت لمبی زندگی ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو دنیا کو منزل نہیں بلکہ سفر سمجھتا ہے اور آخرت کو اپنا اصلی گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زاد آخرت، زاد آخرت میں بہت ہی پیاری سی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کا پتہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو۔ تو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ بخاری کی حدیث، حدیث نمبر 7386 ہے اس کا نمبر، اور مسلم میں اس کا نمبر 6862 ہے۔ تو دیکھیں کتنے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں نا انسان کے پاس کوئی دولتیں نہیں ہوں گی، دنیا میں جو اس نے کمائی کی ہوگی وہی آخرت میں اس کی دولت ہوگی۔ اور آپ سوچیں کہ خزانہ، کسی کے پاس اگر خزانہ آج دنیا میں ہو جاتا ہے نا تو کتنا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اگر آج ہم یہ کلمات ادا کریں گے اپنی ڈیلی زندگی میں، کم سے کم صبح شام 7 مرتبہ پڑھ لے کم سے کم، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں پھر ٹریزر کے لیے یعنی خزانوں کے لیے تیار رہیں انشاءاللہ۔ پھر یہاں کی جو کمائی ہے نا وہاں پہ انسان کو ملنے والی ہے۔ لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا پڑھیے، بسمی نام سے، رب کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا، آیت 2 اور 3 دیکھیں، خلق اس نے پیدا کیا، الانسان انسان کو، من علق جمے ہوئے خون سے، اقرا پڑھیے، وربک اور رب آپ کا، الاکرم سب سے زیادہ کرم والا ہے، الذی وہ جس نے، علامہ سکھایا، بالقلم ساتھ قلم کے، آیت 5 اور 6 ہے، علمل اس نے سکھایا، الانسان انسان کو، ماں جو، لم نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، الانسان انسان، لیطغی البتہ سرکشی کرتا ہے، آیت 7 اور 8 ہے، ار کہہ دیجئے، ار کہہ، رآہس وہ دیکھتا ہے خود کو، استغنا بے نیاز، انا بے شک، الی ربک طرف آپ کے رب کے، الرجع پلٹنا ہے۔ سورہ علق کا تھوڑا سا ہم لوگ انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں، اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ علق تلاوت کی ترتیب کے لحاظ سے قرآن کریم کی 96 سورہ ہے، جبکہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورہ ہے جس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ اس کی پہلی 5 آیات، اقرا بسم ربک الذی سے لے کر ما لم یعلم تک قرآن کی سب سے شروعاتی آیت، یعنی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہی 5 آیتوں کا نزول ہوا تھا۔ اس سورہ کی شروعات میں انہی آیتوں سے آغاز ہوا ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ العلق ہے۔ یہ سورہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ علق کہتے ہیں، علق کیا ہے؟ تو علق کس کو کہتے ہیں؟ علق اس جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے جس سے انسان کی تخلیق کی جاتی ہے، اور اس سورہ میں اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ میں ایک رکوع، 19 آیات، 75 کلمات اور 280 حروف ہیں۔ اس سورہ کا نام علق اور اقرا ہے۔ اقرا اس لیے کہ اس سورہ کا پہلا لفظ اقرا سے ہے، اور علق اس لیے کہ اس کی دوسری آیت اسی لفظ پر ختم ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنیادی طور پر 3 مضامین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ انسان کی پیدائش کا نظام، کہ اس کی ابتدائی شکل جمے ہوئے خون سے ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد پڑھنے، قلم اور علم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اس حقیر انسان کو علم کے اعلیٰ درجے اور مقام تک پہنچایا۔ دوسرا یہ کہ انسان کی سرکشی اور اس کے تکبر کا ذکر کیا گیا ہے، جسے ایمان اور اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ تیسرا یہ کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آخر تک ابو جہل کا تذکرہ ہے، جو مسلمانوں کو نماز سے روکتا تھا اور دعوت اسلام میں رکاوٹیں بنتا تھا۔ آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت اور نماز کی پابندی سے نہ گھبرائیے، بلکہ اپنے مالک کے دربار میں سجدہ کرتے رہیے۔ یہی اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اور جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو گئی، اس کے لیے کسی انسان کی مخالفت اور دشمنی کی کیا ہی اہمیت رہ جاتی ہے۔ آیت 1 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہے۔ اسی آیات سے نبوت کا آغاز ہوا اور انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے سچے خواب دکھائے جاتے تھے۔ چنانچہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے تھے تو وہ صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہونے لگی۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پہ تنہائی میں رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کئی راتیں گزارتے تھے، یعنی تنہائی میں راتیں گزارتے تھے، گھر واپس نہ آتے تھے۔ اسی لیے گھر سے توشہ یعنی راستے میں جو کھانا وغیرہ ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ پھر جب توشہ ختم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اتنا ہی توشہ پھر لے جاتے تھے۔ اسی حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور اتنا بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے دوسری بار پھر مجھے پکڑا اور اس طرح بھینچا کہ میں بے طاقت ہو گیا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر انہوں نے تیسری بار مجھے اسی طرح پکڑا اور بھینچا اور میں بے طاقت ہو گیا، پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ باتیں سکھائی جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔ اس طرح سے یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 آیات کو لے کر گھر تشریف لائے اور گھبراہٹ کی وجہ سے آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت پھڑک رہا تھا، یعنی کہ بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور فرمایا، زمبلونی زمبلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی۔ جب گھبراہٹ دور ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اب کیا ہوگا؟ مجھے اپنی جان کا ڈر ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، کمزور اور ناتواں لوگوں کو بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا انہیں دیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر
ورقہ بن نوفل کے پاس آئیں۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا اور ان کے والد کے بھائی تھے۔ وہ زمانہ جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے اور عربی لکھ لیتے تھے۔ جس طرح اللہ نے چاہا انہوں نے انجیل بھی عربی میں لکھی تھی۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، چچا اپنے بھتیجے کا حال سنیے۔ ورقہ نے کہا، بیٹے تم نے کیا دیکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سارا حال سنایا۔ اس پر ورقہ نے کہا، یہی وہ جبریل علیہ السلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں جوان اور طاقتور ہوتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی یہ لوگ مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو دعوت آپ لے کر آئے ہیں اسے جو بھی لے کر آیا ہے اس سے دشمنی ضرور کی گئی ہے۔ اگر میں آپ کی نبوت کے زمانے میں زندہ رہا تو میں ضرور پوری طاقت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور کچھ دنوں کے لیے وحی کا آنا بھی بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رک جانے کی وجہ سے غمگین رہنے لگے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4953، صحیح حدیث۔ اقرا، پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو نازل فرمایا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھیے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا جہاد کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ علم کا حکم دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی بنیاد جہالت پر نہیں ہے بلکہ علم اور سمجھ پر ہے۔ لیکن یہاں یہ صرف پڑھیے نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا بسم ربک، یعنی اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اقرا نہیں فرمایا بلکہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ تو اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا علم اللہ سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ ایسا علم جو انسان کو اپنے رب سے دور کر دے وہ مکمل علم نہیں ہے۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے کی پہچان تک پہنچا دے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی سائنس پڑھتا ہے، کوئی میڈیکل، کوئی انجینئرنگ، کوئی فلسفہ، کوئی ٹیکنالوجی، لیکن اس آیت نے بتا دیا ہے کہ پڑھنا اپنے آپ میں مقصد نہیں ہے بلکہ اللہ سے جڑ کر پڑھنا مقصد ہے۔ ایک مسلمان اور غیر مسلم کے پڑھنے میں یہی بنیادی فرق ہے۔ دونوں پڑھتے ہیں، دونوں علم حاصل کرتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے رب کو زندگی سے نکال کر نہیں پڑھتا ہے۔ وہ ہر علم کے پیچھے اپنے رب کی قدرت، حکمت اور تخلیق کو دیکھتا ہے۔ آج امت کا حال دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ جس امت کی پہلی وحی یہ کی گئی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، لیکن آج وہی امت اس علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ جس امت کی پہلی وحی اقرا تھی، جس نے علم، طب، حساب، فلکیات، تفسیر، حدیث اور تحقیقات میں دنیا کی رہنمائی کی تھی، وہی امت کئی جگہ تعلیم میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے علم کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور فرمایا سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 میں، يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم والوں کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ علم کی فضیلت ہے، لیکن آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان پڑھ نہیں رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ علم اور دین الگ ہو گئے ہیں۔ تو دین کا علم حاصل نہیں کرتے ہیں، اور دین کا علم تو جانے دیں، آج دنیاوی علم کے بھی معاملے میں بھی مسلمان بہت پیچھے ہو گئے ہیں۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا ہے مگر دین نہیں ہے، کہیں جذبات ہے مگر علم نہیں ہے، کہیں مال تو ہے مگر فکر نہیں ہے، کہیں تعلیم ہے مگر تربیت ہی نہیں ہے۔ امت کو ذلیل اور خوار کرنے کی وجہ صرف دشمن نہیں ہے مگر ہمارے اپنے اعمال ہیں، امت کے عمل ہیں۔ جب امت نے قرآن سے دوری بنا لی، علم کو چھوڑا، عمل کو چھوڑا، آپسی اختلافات بڑھ گئے، دین کو زندگی سے الگ کر دیا، تو نتیجہ کمزوری کی صورت میں ہمارے سامنے آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا، لیکن امت کے لیے امید بھی ہے، علاج وہی ہے جس سے شروعات ہوئی تھی، اقرا، پڑھیے، مگر صرف ڈگری کے لیے نہیں ہے، کسی سرٹیفکیٹ کے لیے نہیں ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم بہت بڑے عالم ہو گئے، فاضل ہو گئے، کامل ہو گئے، لوگ واہ واہ کرے اس لیے نہیں ہے، بلکہ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب کون ہے؟ الذی خلقک، وہ جس نے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی صفت خالق ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی جس رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے انسان، زمین، آسمان، پہاڑ، دریا، سورج، چاند، ستارے سب کچھ بنائے، یعنی وہ رب ہے جو پیدا کرنے والا ہے۔ انسان اپنے آپ پیدا نہیں ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر اپنے ہاتھوں پر غور کریں، ہاتھوں کے پور، انگلیوں، ان میں بنی ہوئی لکیروں، ان کا رنگ اور پھر انگلی کی بناوٹ کا الگ الگ ہونا، کیا یہ سب بنا کسی تدبیر اور پلاننگ کے ہو گیا ہے؟ کیا یہ سب اپنے آپ بن گیا ہے، اپنے آپ ہو گیا ہے؟ تو یہ وحی کی پہلی آیات انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ پہلی وحی میں انسان کو اس کی تخلیق کی طرف متوجہ کر دیا گیا ہے، اسے بتا دیا گیا ہے اپنے پیدا ہونے کے مرحلوں پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں ہی انسان کو تفکر، تدبر، تخلیق کے راز سمجھنے کی دعوت دی۔ انسان کو یہ سکھایا کہ وہ اپنے وجود، اپنے پیدائش اور اس پوری کائنات پر غور کرے۔ یہی اصل علم ہے کہ یہ وہی بنیاد ہے جس پر آگے کی پوری تعلیم اور سائنس پوری کھڑی ہوئی ہے۔ اس آیت کا ایک گہرا پیغام یہ ہے کہ ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ پڑھنا ہو، لکھنا ہو، تعلیم حاصل کرنی ہو یا دین کی خدمت، ہر کام کی بنیاد اللہ کی یاد اور اس کی رضا پر ہونی چاہیے۔ گویا سورہ علق کی پہلی آیات انسانیت کے لیے 3 باتیں سکھاتی ہے۔ پہلا ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، تیسرا یہ ہے کہ ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرے۔ تو ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ علم حاصل کرنا چاہیے ہمیں بھی، مگر اپنے رب کو بھول کر نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کوئی بھی علم حاصل کرے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، کوئی بھی، لیکن ایسا علم حاصل کرے جو ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ دنیا کو تو سمجھنا چاہیے مگر اپنے خالق کو پہچانتے ہوئے، ترقی کرنی چاہیے مگر تکبر اور گھمنڈ کے بنا، پڑھنا چاہیے اور پڑھ کر اپنے رب تک پہنچنا چاہیے۔ آیت 2 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے علق، علق علقہ کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا خون، یعنی انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ یہ ہے کہ ماں کے رحم میں نطفہ پہلے جمے ہوئے کی خون کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ گوشت کی شکل لیتا ہے، اس کے بعد اس میں ہڈیاں پیدا کی جاتی ہیں اور دھیرے دھیرے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جاتا ہے۔ علقہ یعنی جمے ہوئے خون میں نہ احساسات ہوتا ہے، نہ شعور، نہ علم، نہ سمجھ، وہ محض ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں عقل اور ادراک نہیں ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ ایسی بے جان اور بے عقل چیز سے ایک سمجھدار انسان پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ ایک عقل مند انسان کو کامل بنا نہیں سکتا ہے؟ انسان کی تخلیق ایک دم نہیں ہوئی ہے بلکہ کئی مرحلوں سے گزر کر ہوئی ہے۔ سب سے پہلے انسان مٹی سے بنایا گیا، پھر جسم میں جانے والی غذائیں بہت سے بدلاؤ کے بعد نطفہ بنتی ہیں، پھر نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل لیتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے اور پھر انسان وجود میں آتا ہے۔ گویا یہ آیت انسان کو اس کی اصلیت یاد دلاتی ہے کہ وہ اپنی طاقت، علم اور بلندی پر تکبر نہ کرے۔ انسان کی شروعات کتنی معمولی ہے۔ انسان اپنے رب کو پہچانے جس نے اسے اتنے مرحلوں سے گزار کر انسان بنایا۔
آج ذرا سا انسان کچھ پڑھ لکھ جاتا ہے، کچھ بڑا بن جاتا ہے تو کہتا ہے یہ سب میری محنت ہے، میں نے کیا ہے، میرے عقل کی بدولت ہے، میری محنت کی بدولت ہے، میں راتوں کو جگتا تھا، میں نے راتوں کو محنتیں کی، میں نے فلاں فلاں ایسے قربانی کی، لیکن اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ یہ سب کچھ تو دینے والا اس کا رب تھا، اس کا اللہ تھا۔ تکبر کس چیز کا؟ انسان جو یہاں پر ہے، لفظ آیا ہے تو انسان ساری کائنات کا مجموعہ ہے۔ اس بڑے جہان میں جو کچھ موجود ہے اس کا نمونہ انسان میں بھی پایا جاتا ہے، اسی وجہ سے انسان کو عالم صغیر کہا جاتا ہے۔ گویا انسان کو پیدا کرنا ایک ایسا ہے جیسے پوری کائنات کے راز اور نشانیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہو۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل، اس میں اللہ کی صفت اور نور کی پہچان کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ وہ معرفت الہی کا حقدار ہے اور اللہ کی پہچان ہی تخلیق کائنات کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جن اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسان کی پیدائش کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اس کی بندگی کرنا ہے۔ انسان کا خاص طور پر اس آیت میں ذکر کیا گیا اس لیے کہ تاکہ اس کا شرف اور بلندی ظاہر ہو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ آیت 3 دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بہت بڑا کرم والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت میں دوسری بار ارشاد فرما رہے ہیں اقرأ، پڑھیے۔ یہاں دوبارہ اقرأ کہنا اپنے اندر بڑا پیغام رکھتا ہے۔ پہلی بار پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، اب دوبارہ پڑھنے کا حکم دے کر بتا دیا گیا کہ یہ دین کا علم، تعلیم اور تربیت پر قائم ہوگا۔ لیکن اب کی بار صرف اقرأ نہیں کہا گیا بلکہ فرمایا گیا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ یہ وہی رب ہے جس نے جمے ہوئے خون سے انسان کو وجود عطا فرمایا اور اپنے فضل اور کرم سے اس سے علم، سمجھ اور ہدایت عطا فرمائی۔ یہاں اکرم لفظ استعمال ہوا ہے۔ کریم کا مطلب کرم کرنے والا ہے، لیکن اکرم کا مطلب ہے سب سے زیادہ۔ تو جب کسی ورڈ کے آگے الف لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، بے حساب دینے والا ہے اور بنا مانگے عطا فرمانے والا ہے۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کرم اور انعام کسی حساب کا محتاج نہیں ہے۔ اس آیت میں امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم سے نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے اپنے رب سے جڑ جانا چاہیے، پھر وہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے، جس نے جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کو علم دیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رہنما بنایا۔ اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ علم انسان کی محنت سے ملتا ہے، لیکن توفیق، فہم، حکمت، برکت اللہ کے کرم سے ملتی ہے۔ تو پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، محنت کرنی چاہیے کیونکہ یہ سنت ہے، اور اپنے رب پر توکل رکھنا چاہیے کیونکہ وہ اکرم ہے۔ آیت 4، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی صفت اکرم بیان فرمائی تھی، یعنی وہ رب جو بنا مانگے عطا کرتا ہے، بنا مانگے بھی عطا کرتا ہے اور بے حساب کرم فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں اس کی اسی کرم نوازی کا ایک بڑا جلوہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اس نے انسان کو قلم کی نعمت دی اور اس کے ذریعے علم پھیلوایا۔ علم کو پھیلانے میں قلم کا جو حصہ ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں ہے۔ اگر گزرے ہوئے زمانے کے علماء اور اپنے علم کو قلم کے ذریعے، کاغذ اور کے ذریعے سے محفوظ نہ کرتے تو صدیوں بعد آنے والے لوگ ان سے فائدہ کیسے اٹھاتے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے اور ہمارے پاس جو قرآن کی جلدیں موجود ہیں، اگر اس وقت لوگوں نے قلم کے ذریعے نہ لکھا ہوتا تو آج ہمارے پاس یہ قرآن موجود نہیں ہوتا، نہ ہی اس طرح ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے، آیتوں کو پڑھ رہے ہوتے۔ تو جنہوں نے حدیثیں لکھی، جنہوں نے قلم سے کتابت کری، یہ سب
بہت ہی امپورٹنٹ کام لیے گئے. قلم کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پہ قلم کی فضیلت ہے. اگر قلم نہ ہوتا تو نہ تو تفسیریں ہم تک پہنچ سکتی تھی، نہ قرآن کے ترجمانی ہم تک پہنچ سکتے تھے، نہ حدیثیں محفوظ رہ سکتی تھی، نہ فقہ کی کتابیں، نہ تحقیقات، اور نہ ہی علوم کی یہ بڑی وراثت ہمارے پاس آتی. یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ علم کا کارواں آج بھی آگے بڑھ رہا ہے اور انسان نئے نئے میدان فتح کرتا جا رہا ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرم نوازی فرمائی، اور وہ بھی خاصم خاص تھی. عام انسانوں کے لیے علم کا ذریعہ قلم بنایا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا قلم کے وہ علم کھول دیا جو دوسروں کو قلم اور تعلیم کے ذریعے ملتا ہے. یعنی جو کام عام لوگوں کے لیے قلم کرتا ہے وہی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی اور حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوا. یہ قرآن کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ یہ صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں رہا بلکہ دلوں کی تختیوں پر بھی اترتا چلا گیا. آج بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی وہ حقیقت نہیں سمجھ پاتے ہیں جو کبھی ایک معمولی اور کم پڑھا ہوا انسان قرآن سے سمجھ لیتا ہے. یہ خصوصیت قرآن کی ہے. اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس طرح قلم کے ذریعے علم دیتا ہے اسی طرح جب چاہتا ہے انسان کے دل کو نور بھی اور فہم سے بھی بھر دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قلم کی اہمیت کم ہو جاتی، بلکہ قلم علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. گویا اس آیت کا پیغام یہ ہے علم حاصل کرنا چاہیے، علم کو محفوظ کرنا چاہیے، یعنی علم کو لکھنا چاہیے، علم کو محفوظ کرنا چاہیے اور علم کو آگے پہنچانا چاہیے. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جس طرح قلم کے ذریعے علم دیتا ہے اسی طرح وہ آپ کو بھی علم عطا فرمائے گا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح استاد اور سیکھنے والے کے درمیان قلم ایک ذریعہ ہوتی اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت جبریل علیہ السلام وحی پہنچانے کا ذریعہ تھے. جس طرح قلم ذریعہ ہونے کی وجہ سے سیکھنے والے سے افضل نہیں ہو جاتا، اسی طرح اس سے یہ ضروری نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا ہو. ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں لکھا جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھو، پھر اس نے قیامت تک کی ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا. تو قلم کی 3 قسمیں ہیں. علماء نے فرمایا کہ دنیا میں قلم کی 3 طرح کے قلم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قلم کی 3 قسمیں ہیں. پہلا وہ قلم جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا اور اسے پوری کائنات کی تقدیریں لکھنے کا حکم دیا. دوسرا یہ فرشتوں کے قلم جن سے وہ انسانوں کے اعمال، واقعات اور مقدرات لکھتے ہیں. تیسرا عام انسانوں کے قلم جن سے وہ اپنے خطوط، کتابیں اور باتیں لکھتے ہیں. لکھنا دراصل بیان کی ایک شکل ہے اور بیان انسان کی خاص صفت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 4 چیزیں بنائیں. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے 4 چیزیں پیدا فرمائی. پہلا ہے قلم، دوسرا ہے عرش، تیسرا ہے جنت عدن اور چوتھا ہے حضرت آدم علیہ السلام. باقی مخلوق کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کن فرما دیا اور وہ پیدا ہو گئیں. کچھ علماء نے فرمایا کہ سب سے پہلے لکھنے کا فن حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا اور سب سے پہلے انہوں نے لکھنا شروع کیا. کچھ نے کہا ہے کہ یہ فن سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام کو ملا اور وہی دنیا کے پہلے کاتب تھے. اور کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ جو بھی لکھتا ہے اس کی اصل تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو نہ تو دین قائم رہتا اور نہ دنیا کے کام ٹھیک چلتے.
حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو ان باتوں کا علم دیا جنہیں وہ کبھی نہیں جانتے تھے، انہیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کے نور کی طرف لایا اور لکھنے کی تعلیم کی طرف دھیان دلایا، کیونکہ اس میں بے شمار فائدے ہیں اور جن کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تمام علوم، حکمتیں، پہلے اور بعد والوں کی تاریخیں، ان کے حالات، ان کے اقوال، اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں سب قلم کے ذریعے لکھی گئیں اور قیامت تک باقی رہیں گی۔ اگر قلم نہ ہوتا تو دین اور دنیا کے بہت سے کام بگڑ جاتے۔ اسی لیے علماء نے ہمیشہ لکھنے پر دھیان دیا ہے۔ علماء سلف اور ہمیشہ جو سلف رہے خلف رہے ہمیشہ لکھنے کی کتابت کرنے کا انہوں نے اہتمام کیا ہے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں اور علمی خزانے آج بھی اس کا ثبوت ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہمارے دور میں بہت سارے لوگ لکھنے کی اس اہم ضرورت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ آیت 5 ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے انسان کا لفظ مرد اور عورت دونوں شامل ہے اس میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو جو کچھ بھی علم ملا ہے اس کا اصل دینے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم، فنون، راز، حکمتیں، یہ سب جتنے بھی ایجادات ہیں، یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ علم کی شاخیں ہیں۔ وہ جتنا چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق علم عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے ایک اور بڑے احسان کا ذکر فرمایا ہے اور ساتھ ہی انسان کی ایک غلط فہمی بھی دور فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، یہاں تک کہ جن ماں باپ کے ذریعے اس کی پیدائش ہوئی وہ انہیں بھی نہیں پہچانتا تھا۔ وہ اپنی غذا کے ذریعے سے بھی بے خبر تھا، اسے صرف اور صرف رونا اور بھوک کا احساس تھا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے دھیرے دھیرے حواس دیے، دیکھنے اور سننے سمجھنے کی طاقت دی، اس کے بعد اسے عقل سے نوازا۔ لیکن پھر انسان یہ سمجھنے لگا کہ شاید زندگی کا ہر مسئلہ صرف عقل سے حل ہو جائے گا اور وہی اس کی پوری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تبارک تعالیٰ کہ رسول ایسی باتوں کی خبر لائیں جو ہماری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی اور عقل کی حد سے باہر تھی تو انسان ان میں الجھ گیا۔ اس نے اپنی عقل کو ہی علم کا اصل ذریعہ سمجھ لیا اور نبیوں کے بتائے ہوئے علم کو بھی اسی ترازو میں تولنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھا رہے ہیں یہ اسے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہی ہے۔ یہ ہوش حواس بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں، عقل بھی اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے، سمجھ، فہم، چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنا یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب بات اخلاق، غیب کی پہچان، اللہ کی صفت اور اس کی رضا اور ناراضگی کو سمجھنے کی آئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اس طرح انسان کو جس علم کی ضرورت تھی اور جس سے زندگی کے ہر حصے میں رہنمائی مل سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی، اور یہ سب اس لیے کیا کیونکہ وہ بڑا کریم اور بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اس آیت میں ایک اور بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ انسان نے دنیا میں جتنی ایجادیں، کھوج اور ترقی کی ہیں وہ اکثر اسے اپنا کمال سمجھتا ہے، لیکن یہ آیت بتا رہی ہے کہ انسان نے اس سفر میں جتنی ترقی کی ہے اس کے ہر دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے۔ جس علمی کھوج کو انسان اپنا کارنامہ سمجھتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، یہ میری بدولت ہوا، اس کی راہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نیوٹن نے سیب کو کئی بار پیڑ سے گرتے دیکھا، لیکن پہلے اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا تھا کہ سیب نیچے کیوں گرتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اس کے دل اور دماغ میں یہ سوال پیدا کیا، گریوٹی کا راز اس کے سامنے کھل گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سائنس اور دوسرے علوم میں انسان نے جو کچھ جمع کیے ہیں، جو اس نے حاصل کیے ہیں، اس کی کنجی بھی آخر کار اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس آیت سے 3 بہت خوبصورت سبق ملتے ہیں۔
پہلا یہ ہے کہ علم پر انسان کو کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ جو کچھ انسان جانتا ہے وہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو ہمیشہ سیکھتے رہنا چاہیے، کیونکہ پیدا ہوتے وقت انسان کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے علم، سمجھ اور ہدایت دی۔ تیسرا یہ کہ علم کا مقصد صرف معلومات جمع کرنا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم انسان کو اپنے رب کی پہچان، اس کی بندگی اور صحیح راہ تک پہنچاتا ہے۔ آیت 6 ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو اپنے سے باہر ہو جاتا ہے۔ احسانات کے جواب میں قریش کا رویہ اور اس کی وجہ یہاں بتائی گئی ہے کہ ان آیت میں کفار قریش ہیں اس کے رویے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ پر نازل ہونے والی وحی خاص طور پر عرب والوں کے لیے، عام طور پر پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی، اور کیونکہ وہ یہ نعمت سب سے پہلے قریش اور ان کے شہر مکہ کو ملی، شہر مکہ میں نازل ہوئی، اسی لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتے اور سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے نہ صرف ایمان لانے سے انکار کیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، آپ کی بات کو ہلکا دکھانے کی کوشش کی اور طرح طرح کی باتیں بنائی۔ ان کے اس رویے کا جواب صرف ایک لفظ سے دیا گیا، کلا، یعنی ہرگز نہیں، تمہارا یہ رویہ، یہ باتیں کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی شریف انسان یہ امید نہیں کر سکتا کہ اتنی بڑی نعمت کا جواب اس طرح دیا جائے۔ لیکن اصل بات کچھ اور تھی۔ ان کی اصل بیماری یہ تھی کہ وہ بیت اللہ کی وجہ سے قریش کو دوسرے عربوں کے کمپیریزن میں زیادہ عزت، تجارتی فائدے اور مال دولت حاصل تھی۔ اسی دولت نے انہیں غلط فہمی میں ڈال دیا۔ انہوں نے سمجھ لیا جو کچھ ملنا تھا مل چکا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ دولت کی بہوتیات نے ان کے اندر سے اللہ کی بے نیازی کا احساس پیدا کر دیا۔ دنیا اور اس کا مال ہی ان کا مقصد بن گئے۔ وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اسی غلط فہمی نے انہیں دولت، طاقت اور تکبر کے نشے میں ڈال دیا، اسی وجہ سے وہ سرکشی کرنے لگ گئے۔ آیت 7 ہے، الراہ استغنا، اسی لیے وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگا۔ انسان کی سرکشی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے۔ جب اسے مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتی ہے، شہرت مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے یا طاقت مل جاتی ہے، تو وہ سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کے لیے کافی ہو گیا۔ یہیں سے انسان کی گراوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ ابو جہل بھی اسی تکبر میں تھا، اسے اپنی طاقت اور اپنے لوگوں اور اپنے رتبے پر تکبر تھا، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ آیت 8 ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، بے شک اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پر جو لفظ آیا ہے الرجعہ، رجعہ کا مطلب ہے لوٹنا، واپس جانا اور اپنے اصل ٹھکانے کی طرف پلٹنا۔ پچھلی آیت میں انسان کی سرکشی اور اس کے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے کا تذکرہ تھا۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس تکبر کا علاج بتا رہے ہیں، یعنی انسان چاہے کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی بڑا مقام حاصل کر لے، آخر کار اسے لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے۔ تو یہ آیت خاص طور پر قریش کو تنبیہ کر رہی ہے۔ کاش دولت، طاقت اور تکبر میں پڑے لوگوں کو یہ احساس ہوتا کہ ایک دن سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج جو گردنیں تکبر سے اونچی ہے نا، ایک دن موت کے سامنے سب جھک جائیں گی۔ آج جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، انہیں بھی اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ طاقت فائدہ دے گی، نہ رتبے بچائیں گے، وہاں تو صرف ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔ تب انسان کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی جس طاقت پر اس سے تکبر تھا وہ کتنی کمزور تھی، اور جن سہاروں پر وہ بھروسہ کر رہا تھا ان کی اصل حقیقت بھی کھل جائے گی۔ اس دن بادشاہت
صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہوگی، اس کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو انسان کو اپنی موت اور آخرت یاد رکھنی چاہیے۔ مال، طاقت، شہرت پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخر کار سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اسی لیے ایمان اور اچھے اعمال کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم۔